کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی گھر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی کمرے ہیں، وہی زندگی ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ رزق آتا ہے مگر جیسے ٹھہرتا نہیں۔ گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں مگر سکون محسوس نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے، بات بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر ہماری گھر سے وہ برکت اور خوشی کہاں چلی گئی جس کی ہمیں کبھی قدر ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات میں ایسی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ گھر میں برکت کیسے آتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہماری اپنے کچھ اعمال کس طرح خاموشی سے اس برکت کو ہم سے دور کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ گھر میں برکت کم ہونے کی وجہ صرف پیسوں کی کمی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت صرف زیادہ دولت کا نام نہیں۔ برکت تو یہ ہے کہ تھوڑا ہو مگر کافی ہو جائے، دل مطمئن رہے اور گھر کے افراد محبت اور سکون سے رہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آمدنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، گھر میں سامان اور سہولتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دل کا سکون کم ہوتا جاتا ہے۔ ہر وقت پریشانی، غصہ اور ایک دوسرے سے شکایت رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں صرف اپنی جیب نہیں بلکہ اپنے گھر کے ماحول اور اپنے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، نماز کی پابندی، قرآن سے ہمارا تعلق اور گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ، یہ سب گھر کی سکون اور برکت پر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور سامان سے نہیں بنتا، بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں کے کردار، الفاظ اور رویوں سے بنتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت شکایت، بدگمانی، غصہ اور بے سکونی ہو تو آہستہ آہستہ محبت بھی کم ہونے لگتی ہے اور دل ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غفلتیں مل کر ایسا ماحول بنا دیتی ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے گھر میں سکون محسوس نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ گھر کی برکت کے لیے ہمیں صرف ظاہری چیزوں کو نہیں بلکہ اپنی دل، اپنی زبان اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گھر کو صرف خوبصورت بنانے کی نہیں بلکہ بابرکت بنانے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ خوبصورت گھر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے لیکن بابرکت گھر دل کو سکون دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت اور سکون واپس آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، موبائل کے لیے گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو کبھی کام کا بہانہ، کبھی تھکن اور کبھی نیند ہمیں نماز سے دور کر دیتی ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون بھی ہو، دل میں اطمینان بھی ہو اور زندگی میں برکت بھی ہو۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے ہمارا روزانہ کا تعلق ہے، اور جب یہ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے تو انسان کے دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور گھر کے ماحول پر بھی۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کی نماز کو دیکھیں، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ باہر سے نہیں آتی۔ بعض اوقات ایک انسان کا اللہ کی طرف واپس آنا پورے گھر کے ماحول کو بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور گھر کی برکت کے لیے صرف نماز ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر بولے جانے والے الفاظ بھی بہت اہم ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک گھر میں ہر روز چیخو پکار ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوں، والدین بچوں سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوں، بھائی بہن معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوں، تو پھر اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ پیسہ ہے، حالانکہ اصل مسئلہ ہمارے الفاظ اور رویے بن چکے ہوتے ہیں۔ ایک سخت جملہ کسی کے دل میں پورا دن غم پیدا کر سکتا ہے، اور ایک محبت بھرا لفظ اسی دل کو سکون دے سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت شروع کریں۔ غصے میں بھی گالی نہ دیں، کسی کی عزت نہ توڑیں، بار بار طعنے نہ دیں، اور گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں وہاں سکون صرف دیواروں میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی اترنے لگتا ہے۔